رمضان المبارک کا مہینہ کچھ دن بعد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کے لیے خود کو پریپیئر کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ کس انداز میں تیار کرنا ہے؟ اگر کسی تکلیف میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے پراپر میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، تو اپنا ایک چیک اپ کروا لیں، اپنے فزیشین سے ڈسکس کر لیں اپنے مسائل، اور پھر ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اپنی جو ڈائٹ پلان ہے اسے جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنی میڈیسن کو سیٹ کر لینا ہے، ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ ٹیسٹ کروا کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی روزے رکھنے کے حوالے سے آپ کا مزاج کیسا ہے اور آپ کا معالج آپ کو کیا کہتا ہے۔ یہ ہو گئی طبی حوالے سے آپ خود کو تیار کرنا۔ دوسری تیاری ہوتی ہے کہ گھر کا ساز و سامان، گھر کی شاپنگ اور گروسری کی جو ہے نا وہ پرچیزنگ اور وہ چیزیں ساری گھر میں پوری کرنا۔ لیکن ایک پیغام اور ایک میسیج جو آج آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ کفایت شعاری کو اپنا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ یقیناً یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں ایک تو مہنگائی اپنے زوروں پر ہے، اور دوسرا ذخیرہ اندوز اور گراں فروش جو ہیں وہ منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جب کفایت شعاری کو اپنا لینا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اوندھے منہ گریں گے، نتیجتاً چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ اپنے لیول میں رہیں گے، کنٹرول میں رہیں گے۔ آپ کم خریدیں۔ رمضان صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ہمیں بھوکا رہنے کی ایکسرسائز کروانے آتا ہے۔ ہمیں بھوکوں کی بھوک کی احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے 2 وقت 3 وقت پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ عطا فرمایا ہوا ہے، تو کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں 2 وقت میسر نہیں ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ جب محسوس کریں گے تو اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا ان غرباء کا، ان یتیماں کا، ان مساکین کا، ان ناداروں کا کہ جو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر آپ ان کے ساتھ محبت، یگانگت، اتفاق، اتحاد کے لیے آپ کے دل میں نرمی آئے گی، آپ ان کا احساس کریں گے۔ رمضان اس لیے آیا تھا، ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہم دسترخوان پر سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد شام کو دسترخوان پر 10 کھانے اکٹھے کر لیں تو میرا خیال ہے یہ رمضان کی روح کے خلاف ہے، یہ رمضان کی روح کے برعکس ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ شربت کا ایک گلاس اپنے جو ہے نا وہ دسترخوان پہ رکھیں، 2 کھجوریں رکھیں، آپ وہ کھجوریں کھائیں، شربت کا گلاس پئیں، نماز مغرب ادا کر لیں، کھانا تناول فرمائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے ٹیبل پر، آپ کے دسترخوان پر چند دن فروٹ نہیں آئیں گے تو میرا خیال ہے یہ گراں فروش اپنے لیول پہ آ جائیں گے، اور لازمی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر جب ہم اس طرح سے بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور بسیار خوری ہمارا مزاج بن جاتا ہے، بہت زیادہ افطاری میں اور سحری میں کھانا پینا ہوتا ہے، تو بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسٹامک کے پرابلم جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں، اور پھر ڈاکٹرز کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، افطاری کے بعد ہاسپٹلز میں رش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے کنٹرول میں رکھنی ہے اور یہ گراں فروشوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ذخیرہ اندوزوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک آپ نے 2023 کے رمضان المبارک میں آپ نے کفایت شعاری کو اپنانا ہے۔ یہ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، اسے لیجئے۔ اور دوسری جو بات ہے، عبادت کے حوالے سے خود کو پریپیئر کرنا ہے، عبادت کے حوالے سے خود کو تیار کرنا ہے، تو وہاں آپ نے آج سے دوپہر کا کھانا آپ چھوڑ دیں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں۔ یہ چند دن جو باقی ہیں آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ دوپہر کا کھانا چھوڑنے سے ویکنس ہوتی ہے یا کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور چند دن کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ عادی ہو جائے گا، اور آپ کو جب آپ روزے رکھیں گے اور رمضان المبارک آ جائے گا خیر سے 23 مارچ کو، یہ 24 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ تب تک آپ عادی ہو چکے ہوں گے کہ آپ اگر دوپہر کو کھانا جو کھاتے ہیں وہ آپ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو بھوک کا احساس اس انداز میں نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ایکسرسائز کریں تھوڑی سی، اور عادت بنائیں کہ رات کے کھانے کے بعد کچھ چلیں پھریں، چہل قدمی کریں، تاکہ رمضان المبارک میں افطار کے بعد آپ تراویح پڑھنے کے لیے خود کو پریپیئر کر سکیں، آپ اس قابل ہو سکیں کہ 20 رکعت نماز تراویح آپ ادا کر سکیں۔ اور یقیناً یہ برکتوں والی جو ساتھیں اور گھڑیاں آنے والی ہیں، اس کے لیے خود کو جب تیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکات بھی ہم سمیٹیں گے۔